بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14واں حصہ نمبر 66 لیمن گراس۔ لیمن گراس کے بارے میں اکثر تاریخ دانوں کا یہی کہنا ہے کہ اس کا تعلق چین سے ہے، جبکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث کی کتب میں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ عرب میں بہتات کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ اسے سونار بھی استعمال کرتے تھے، گھروں میں زیب و زینت کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، قبروں میں بھی ڈالا جاتا تھا، گھروں کے چھتوں کی مرمت میں بھی استعمال ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ اس کی ایک خاص قسم جو اپنی مرغوب خوشبو اور ہلکے سے ترش ذائقہ کی وجہ سے مشہور ہے، بدوؤں کے عام طور پر مہمان نوازی کے لیے استعمال ہوتی تھی اور آج بھی رواج میں ہے۔ اس کی تجارت اور خرید و فروخت آج بھی مسجد قباء اور جبل احد پر عام ہے۔ اسے عربی زبان میں اسکر کہتے ہیں۔ اس حوالے سے احادیث کی کتب میں کم و بیش 70 احادیث و روایات ہمیں ملی ہیں، جن میں سے صرف 2 آپ کو سنائیں گے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال غنیمت میں سے مجھے 1 اونٹ حصے میں ملا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 اونٹ مجھے خمس میں دے دیا تھا۔ تو جب میں نے ارادہ کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصتی کروا لاؤں، تو میں نے بنی قینقاع کے ایک سونار سے طے کیا کہ میرے ساتھ چلے اور ہم لوگ اسکر لے آئیں۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس کو سونار کے پاس بیچ کر اپنی شادی کے ولیمہ میں اس سے مدد لوں گا۔ اسی طرح صحیح البخاری کی دوسری روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کے سبزے نہ کاٹے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکر گھاس کو اس سے مستثنیٰ کر دیجئے، کیونکہ یہ ان کے لیے زیب و زینت کا سامان ہے اور اس سے گھروں کو سجاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اسکر اس سے مستثنیٰ ہے۔ لیمن گراس شوگر کے مریضوں کے جسم میں انسولین کی کارکردگی کو بڑھاتا ہے، اس لیے اگر آپ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں تو لیمن گراس کا استعمال ضرور کریں۔ یہ دماغ اور جسم کو سکون بخش احساس پہنچاتا ہے، جو دباؤ سے نجات کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ اس کے قہوے کا استعمال موسمی بیماریوں میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ بخار، کھانسی اور سردی لگنے کی صورت میں اس کا قہوہ شہد ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیمن گراس کا قہوہ جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کو معتدل رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی خوراک میں لیمن گراس شامل کر لیں تو یہ برے کولیسٹرول کو ختم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ ہائی بلڈ پریشر متعدد بیماریوں کا باعث بنتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہمارے خون کی روانی معتدل رہے۔ لیمن گراس کے استعمال جسم میں موجود فالتو پانی کی مقدار کو کم کر دیتا ہے، جس کے بعد آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 67 مالٹا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو قرآن پاک پڑھتا ہے اس کی مثال اترج یعنی مالٹے کی طرح ہے، جس کی خوشبو عمدہ ہوتی ہے اور ذائقہ لطیف اور لذیذ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے پاس ایک نابینا شخص بیٹھے تھے۔ یہ ان کو سنگترا کاٹ کر صاف کر کے پھر شہد میں ڈبو کر دیتی تھیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمانے لگی کہ یہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ فرمائی تھی۔ اسی طرح دلمی کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سنگترے میں بے شمار فوائد ہیں، کیونکہ یہ دل کے دورے کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل کو مضبوط بناتا ہے۔ بعض لوگوں نے اترج سے مراد لیمو لی ہے، لیکن یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذائقہ عمدہ اور شیریں بتایا ہے، اس لیے یہ لیمو نہیں بلکہ مالٹا ہی ہو سکتا ہے۔ مالٹے میں وٹامن سی بکثرت موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں میگنیشیم، پوٹاشیم، فاسفورس، فولاد، کاپر اور جست بھی شامل ہوتے ہیں، جو یقیناً ہماری صحت کے لیے بہت مفید اجزاء ہیں۔ طبی ماہرین نے مالٹوں کو شوگر کے شکار افراد کے لیے سپر فوڈ کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ فائبر نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، جبکہ وزن میں کمی لانے کے لیے بھی مددگار جز ہے۔ مالٹوں میں چربی یا فیٹ نہیں ہوتے اور یہ گلائسیمک انڈیکس کی سطح کم کرتے ہیں اور موٹاپے سے بچاؤ کے لیے بہترین غذا ہیں، جو کہ امراض قلب، کینسر، شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور فالج کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ نظام ہضم کی اکثر خرابیوں میں مالٹے کا گودا بکثرت کھایا جاتا ہے۔ اسی طرح مالٹے وٹامن اے سے بھی بھرپور ہوتے ہیں اور یہ جسم میں جا کر لوٹین اور بیٹا کیروٹین جیسے اجزاء میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بینائی کو پیش آنے والے مسائل سے بچانے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ وٹامن اے آنکھوں کو روشنی جذب کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، جبکہ رات کی بینائی کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے علاوہ مالٹے میں موجود وٹامن سی آنتوں کے کینسر کا خطرہ بھی کم کرتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بچوں کو کیلوں اور مالٹے کے رس کا استعمال کروانا انہیں خون کے کینسر سے تحفظ دے سکتا ہے۔
اسی طرح حدیث مبارکہ میں نارنگی یعنی مالٹے کے ذائقے اور اس کی خوشبو دونوں کا ذکر ہے، یعنی اس کی دونوں چیزیں انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں، اس لیے جہاں اس کا کھانا مفید ہے وہیں اس کی خوشبو بھی انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر آپ ذہنی طور پر زیادہ بہتر کارکردگی کے خواہش مند ہیں تو کافی یا چائے کی بجائے ترش پھلوں کا انتخاب کریں۔ لیمو اور مالٹے صرف وٹامن سی کی وجہ سے ہی نہیں جانے جاتے، بلکہ ان دونوں کی مہک سے توانائی کا احساس بڑھتا ہے۔ اس کی خوشبو دوران سفر طبیعت کی خرابی سے محفوظ رکھتی ہے۔ ان دونوں اشیاء میں سے کوئی ایک تازہ لے کر اس کو دو حصوں میں کاٹ کر گاڑی میں سامنے رکھنے پر گاڑی میں موجود افراد کو قے یا الٹی کی شکایت نہیں ہوگی۔ نمبر 68، مچھلی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور دو سمندر برابر نہیں ہوتے، ایک میٹھا پیاس بجھانے والا ہے کہ اس کا پینا خوشگوار ہے اور دوسرا کھارا ہے، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور اس سے آبدار موتی نکلتے ہیں جنہیں تم زیور بنا کر پہنتے ہو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے دو طرح کے مردار اور دو طرح کا خون حلال ہے۔ مردار سے مراد مچھلی اور ٹڈی دل ہے کہ انہیں ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور خون سے مراد کلیجی اور تلی ہے۔ مچھلی کو ہمیشہ دماغ کی غذا کہا جاتا تھا، لیکن آج کی سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ مچھلی واقعی دماغ کی غذا ہے۔ مچھلی ایسے غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہے جو ہر عمر کے افراد کے لیے انتہائی ضروری تصور کیے جاتے ہیں۔ ان غذائی اجزاء میں اعلیٰ معیاری پروٹین، آیوڈین، سیلینیم اور زنک جیسے اجزاء مشہور ہیں۔ دیگر روزمرہ کی غذاؤں کے مقابلے میں مچھلی میں پائے جانے والے وٹامن ڈی اور B12 ہڈیوں اور دماغی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ تاہم اس غذا کی سب سے اہم خاصیت اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ایک کثیر ناصیر شدہ چکنائی ہے جو تمام خلیوں کی جھلیوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ فیٹی ایسڈ خلیوں کو ایک دوسرے سے منسلک رکھنے اور انسانی جسموں میں بہت سی بیماریوں کی روک تھام کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ماہرین طب کے مطابق اومیگا 3 خون کو جمنے یا لوتھڑے بننے سے روکتے ہیں، جو ہارٹ اٹیک اور فالج کی اہم وجہ ہے۔ ساتھ ہی یہ شریانوں میں جمع ہونے والی چربی ٹرائی گلیسرائڈ کو بھی کم کرتے ہیں اور جسم سے سوزش اور بلڈ پریشر کو کم کرتے ہوئے اچھے کولیسٹرول میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ سفید مچھلی میں چکنائی بہت کم ہوتی ہے، جبکہ تیل والی مچھلی میں غیر سیر شدہ چکنائی بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جو کہ کولیسٹرول کے تناسب کو خود بخود کم کر دیتی ہے، اس لیے اس کے استعمال بھی انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ نمبر 69، مرزن جوش۔ یہ ایک دائمی جھاڑی دار اور خوشبودار پودا ہے۔ اس کی افزائش موسم بہار اور برسات میں ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرزن جوش استعمال کرو اس لیے کہ یہ زکام کے لیے مفید ہے۔ علم الادویہ کی کتب میں اس کا نام مروا لکھا گیا ہے اور انگلش میں اسے اوریگانو کہتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں اس جڑی بوٹی کے پتے کھانوں میں کئی سالوں سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس میں لہسن اور پودینے جیسی خاصیات ہیں۔ اس کا پودا پودینہ، اجوائن اور تلسی کے پودوں سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے پتوں اور تیل کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دماغ کی رکاوٹیں کھول دیتی ہے، زکام کو تحلیل کر کے بند ناک کو کھول دیتی ہے اور اس کے استعمال سے پھیپھڑوں میں جمی ہوئی بلغم کا اخراج ہونے لگتا ہے۔ اس کے پتے کوٹ کر آنکھ کے نیچے لگی ہوئی چوٹ پر لگائے جائیں یا کسی اور جگہ چوٹ لگنے سے نیل پڑ گیا ہو تو اس مقام پر بھی پتوں کے لیپ سے نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے پتوں کو سرما کے ساتھ پیس کر بچھو کے کانٹے پر لگایا جائے تو شفا ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کے پتے ابال کر اس پانی کو صبح و شام ناک میں ڈالا جائے یا اس کا ایک گھونٹ شہد میں ملا کر صبح و شام پیا جائے تو بار بار ہونے والے غدود کو روکنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کا تیل بھی بہت فائدہ مند ہے، جس میں اینٹی آکسیڈنٹ اور طاقتور مرکبات ہوتے ہیں جو صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں، جو ہاضمے سمیت دیگر نظام کو درست کرتے ہیں۔ جدید طبی تحقیقات کے مطابق مرزن جوش کا تیل انفیکشن کے علاج میں استعمال ہونے والی کم از کم 18 دواؤں سے بہتر ہے۔ اس بوٹی میں طاقتور اینٹی بائیوٹک خصوصیات موجود ہیں جو وائرس اور بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے استعمال تازہ یا تیل کسی بھی شکل میں کیا جائے فائدہ مند ہے۔ یہ بوٹی بیکٹیریا کے نشو و نما پر قابو پا کر آپ کو بیمار ہونے سے بچاتی ہے، جس کے نتیجے میں قوت مدافعت بڑھتی ہے اور صحت اچھی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بوٹی فینالک ایسڈ اور فائٹو کیمیکل فلیوونائڈ سے بھرپور ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق دوسری جڑی بوٹیوں کے مقابلے میں مرزن جوش میں 2 سے 30 گنا زیادہ اینٹی آکسیڈنٹس کی گنجائش ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ مرزن جوش میں بلو بیری سے 4 گنا اور کنو سے 12 گنا زیادہ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ اپنی غذا میں آدھا چائے کا چمچ مرزن جوش شامل کر کے اب 3 کپ پالک سے حاصل ہونے والے اینٹی آکسیڈنٹس کے برابر اینٹی آکسیڈنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔
پیارے دوستوں، طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید چیزوں کے متعلق انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے 15ویں حصے میں بتائیں گے۔